بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ المختصر کا 32واں سبق ہے، اور پیچھے ہم نے علم بلاغت کے ادق العلوم ہونے پر بات کی تھی، وہ سبق مکمل ہو گیا تھا۔ اور وَيُكْشَفُ عَنْ وُجُوهِ الْإِعْجَازِ فِي نَظْمِ الْقُرْآنِ اسْتَارَہَ، یہاں سے صاحب تلخیص المفتاح نے اس کے علم بلاغت کے اجل العلوم ہونے پر بات کی ہے۔ چونکہ یہ دلیل تفصیلی تھی تو اس لیے ماتن نے بھی اس کو برابر میں یعنی بعد میں بیان کیا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ لفظ نشر غیر مرتب، یعنی پہلے اگر آپ پہلی بات بیان کریں، اس کے بعد دوسری بیان کریں، دو دعوے ایک ساتھ کریں، اور پھر پہلے دعوے کی دلیل دیں اور پھر دوسرے دعوے کی دلیل دیں، تو اس کو کہتے ہیں لفظ نشر مرتب۔ اور اگر آپ ایسا کریں کہ پہلے دو دعوے ہوں اور پہلے جو ہے پھر جب دلیل کی باری آئے تو پہلے دوسرے دعوے کی دلیل دیں اور پھر بعد میں پہلے دعوے کی دلیل دیں، تو یہ لفظ نشر غیر مرتب تو یہاں پر ماتن نے ایسا ہی کیا ہے، اور اس کی وجہ ہم نے بیان کر دی ہے۔ تو ماتن نے فرمایا ہے کہ علم بلاغت جو ہے وہ بلند رتبہ ہے۔ کیوں ہے؟ فرماتے ہیں کہ علم بلاغت اس لیے بلند مرتبہ ہے کہ یکشف عن وجوہ الاعجاز، یعنی اسی کے ذریعے قرآن کے الفاظ میں جو وجوہ اعجاز ہے ان کے پردے کھولے جاتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں جو الفاظ موجود ہیں تو ان الفاظ میں جو وجوہ اعجاز ہیں، اعجاز کے جو چہرے ہیں اور بلاغت کے جو طرز ہیں، طرق ہیں، ان کے ذریعے جو پردے ہیں، ان کے اوپر پڑے ہوئے پردے وہ کھولے جاتے ہیں، اس لیے جو ہے وہ یہ اجل العلوم میں سے ہے۔ اور اس کی تفصیل جو ہے وہ یہ ہے کہ علم بلاغت اس لیے ای بھی یورف، اس کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں۔ کیا پہچانا جاتا ہے؟ ان القرآن موجز لکونہ فی اعلی مراتب البلاغت لاستعمالہ علی الدقائق والاسرار الخارجۃ عن طرق البشر، وہذا سے یہاں سے اس کی تفصیل تفتزانی رحمہ اللہ نے بیان کی ہے کہ علم بلاغت جو بلند مرتبہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بلاغت کے وہ اقسام اور وہ طریقے جن پر قرآن مشتمل ہے، اور وہ اعجاز قرآن کا بھی سبب ہے، یعنی وہ طرق اور اقسام جن پر قرآن مشتمل ہے اور وہ قرآن کے اعجاز ہونے کا سبب ہے، ان پر جو پڑے ہوئے پردے ہیں ان پردوں کو اسی علم بلاغت کے ذریعے دور کیا جاتا ہے۔ یعنی علم بلاغت ہی کے ذریعے یہ بات سمجھائی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، واضح کی جاتی ہے کہ قرآن معجز ہے، قرآن عاجز کر دینے والا ہے، اور قرآن سے معارضہ کرنا، قرآن کی مثل لانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، کسی کے بھی انسان میں کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ علم بلاغت ہی کے ذریعے سمجھ میں آتی ہے۔ تو جب علم بلاغت کے ذریعے قرآن کا موجز ہونا سمجھ میں آتا ہے اور علم بلاغت کے ذریعے قرآن کا معارضہ کرنا اور اس کا مثل لانے کا ناممکن ہونا سمجھ میں آتا ہے، تو پھر یہ اسی وجہ سے اس فائدے کی وجہ سے، اس مقصد کی وجہ سے یہ علم بلاغت بلند رتبہ ہوا۔ اب رہی یہ بات کہ یہ معجز ہے، قرآن کا معجز ہونا اس علم بلاغت کے ذریعے سمجھ میں آتا ہے۔ تو قرآن کا معجز ہونا کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ تو لکونہ سے اس کی علت بیان کر رہے شاعر کہ لکونہ فی اعلی مراتب البلاغتی،
کہ قرآن چونکہ بلاغت کے اعلیٰ مرتبے پر ہے، لکونہ مشتملا فی اعلیٰ مراتب البلاغت، کیونکہ یہ مشتمل ہے مراتب بلاغت کے اعلیٰ مرتبے پہ، یعنی بلاغت کے جو اعلیٰ ترین مراتب ہیں یہ ان پر مشتمل ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس اعلیٰ مرتبے کی بلاغت موجود ہے کہ جس کے بعد بلاغت کا کوئی درجہ باقی نہیں ہے، کوئی درجہ بلاغت کا نہیں ہو سکتا، اس کے بعد بلاغت کے سارے درجے ختم ہیں، قرآن مجید کے بلاغت کے بعد کوئی درجہ نہیں ہے، اسی لیے قرآن معجز ہے۔ اب رہی یہ بات کہ قرآن مجید فرقان حمید کیسے اعلیٰ بلاغت پر مشتمل ہے، تو اس کی جواب دیتے ہوئے شارح نے کہا ہے لاستعمالہ علی الدقائق، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم فرقان حمید اعلیٰ مراتب بلاغت پر اس لیے مشتمل ہے کہ قرآن جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید لاستعمالہ علی الدقائق والاسرار الخارجتی، کہ قرآن ایسے نقطوں اور باریکیوں پر مشتمل ہے، علی الدقائق نکات پر، والاسرار اور ایسے دقائق اور ایسی نکات پر مشتمل ہے، الخارجتی عن طوق البشری، جو انسان کی طاقت اور قدرت سے باہر ہے۔ تو گویا کہ یہ جو مصنف رحمہ اللہ نے بات کی ہے، یہ گویا کہ ایک ترتیب وار بات کی ہے۔ پہلے انہوں نے بات کی جو ماتن نے کی کہ علم بلاغت بلند مرتبہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا معجز ہونے سے سمجھ میں آتا ہے۔ رہی بات قرآن کی معجز ہے تو کہتے ہیں اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو بلاغت ہے وہ حد درجہ اعلیٰ کی اعلیٰ بلاغت ہے، اور اس کے بعد کوئی اور بلاغت کا مرتبہ نہیں ہے، اسی لیے قرآن کا معجز ہونے سے سمجھ میں آتا ہے۔ تو اب رائے سوال کیجیے قرآن کا اعلیٰ مرتبے پر، اعلیٰ بلاغت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو رہا ہے، یہ کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ یہ کیسے، اس کی کیا دلیل ہے؟ فرماتے ہیں استعمالی علی الدقائق والاسرار، اس لیے کہ یہ ان بلاغت کے دقائق اور بلاغت کے اسرار پر مشتمل ہے، الخارجۃ عن طوق البشر، کہ جو انسان کی طاقت اور قدرت سے باہر ہے، اور طاقت اور قدرت سے باہر ہے تو انسان اس طرح کا کلام نہیں کر سکتا، لہٰذا قرآن کریم فرقان حمید اعلیٰ مراتب بلاغت پر مشتمل ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن اعجاز کرنے والا ہے، عاجز کرنے والا ہے، اور یہ پتہ چلتا ہے علم بلاغت سے، تو علم بلاغت بلند مرتبہ ہوا۔ تو جب ایسا ہوا تو واضح ہو گیا کہ یہ اعلیٰ درجے کی بلاغت قرآن کریم فرقان حمید میں موجود ہے، کیونکہ انسان تو اس طرح کا کلام نہیں کر سکتا۔ تو الحاصل یہ ہے کہ علم بلاغت کے ذریعے اعجاز قرآن کے جو مختلف طریقے ہیں اور مختلف اقسام ہیں وہ پتہ چلتی ہیں، اور یہ اعجاز قرآن کے جو طرق اور اقسام ہمیں معلوم ہو رہے ہیں یہ علم بلاغت سے معلوم ہو رہے ہیں، اور یہ چیز جو ہے جب ہمیں معلوم ہو جائے کہ جو قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ معجز ہے اور اس کی بلاغت اعلیٰ ترین ہے، یہ جب ہمیں معلوم ہو جائے گی بات، تو وَهَذَا وَسِيلَةٌ إِلَى تَصْدِيقِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامِ، تو یہ معرفت جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی تصدیق کا سبب بنے گی۔ اس طور پر کیسے بنے گی کہ جب قرآن مجید فرقان حمید کا اعجاز ثابت ہو جائے گا اور یہ معلوم ہو جائے گا کہ جی قرآن معجز ہے، انسان تو اس جیسا کلام نہیں کر سکتا، کیونکہ اعلیٰ ترین بلاغت ہے اس کے اندر، اور انسان کے اندر طاقت ہی نہیں اس طرح بلاغت کے ساتھ بات کرنے کی، تو پتلا سے معلوم ہو جائے گا کہ جی قرآن کریم فرقان حمید کلام الہی ہے، کیونکہ خالق کا کلام کے علاوہ مخلوق کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ کلام الہی ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے کلام الہی انسان پر بذریعہ وحی اترتا ہے، لہٰذا یہ ثابت ہو جائے گی بات کہ قرآن بذریعہ وحی اترا ہے اور وحی نبی پر اترتی ہے، لہٰذا اس سے یہ بات ثابت ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جن پر قرآن اترا ہے وہ نبی ہیں، بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کا وسیلہ بنے گی یہ چیز، کہ جب آپ کو قرآن کا معجز ہونا سمجھ میں آئے گا تو خود بخود سمجھ میں آئے گی کہ بھئی یہ بذریعہ وحی اترا ہے اور وحی نبی پہ ہوتی ہے اور یہ رسول اکرم پر اترا ہے، تو گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی طرف جو ہے وہ بلانے والے ہیں، اس کے رسول ہیں، تو اس سے جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کا وسیلہ بھی بن رہی ہے۔ اب جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی تصدیق کا سبب بن رہا ہے تو اعجاز قرآن کی وجہ سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اللہ تبارک و تعالی کے رسول ہے، اور جب یہ اعجاز قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کا وسیلہ بنا تو اب فرماتے وَهُوَ وَسِيلَةٌ إِلَى الْفَوْزِ بِجَمِيعِ السَّعَادَاتِ،
کہ یہ رسول اکرم کی جو تصدیق ہے وہی تو وسیلہ ہے تمام تر جمع سعادت، یعنی تمام تر سعادت، تمام تر نیک بختیوں، تمام تر اچھی چیزوں کے کامیاب ہونے کا، یعنی دین و جمع سعادت کا مطلب ہے دین و دنیا میں کامیابی، آخرت میں دنیا و اخروی کامیابی کو جمع سعادت کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب قرآن کریم فرقان حمید کا معجز ہونا معلوم ہو گیا اور یہ معلوم ہو گیا کہ جی یہ بذریعہ وہی رسول اکرم پہ اتر ہے، تو یہ گویا کہ رسول اکرم کی تصدیق کا سبب بنے گا۔ جب رسول اکرم کی تصدیق کا سبب بنے گا تو وہ وسیلۃ الی الفوز بجمع السعادات، تو یہ دنیاوی اور اخروی تمام تر سعادات کو پانے کا سبب بنا۔ جب تمام تر سعادت کی کامیابی کا ذریعہ یہ ہوا تو جب ایسا ہے تو اب فرماتے ہیں کہ فیکون من اجل العلوم، جب ایسا ہے تو علم بلاغت مرتبہ کے اعتبار سے اجل علوم میں سے ہے۔ کیوں؟ لکون معلومہ وغایتہ من اجل المعلومات۔ یہاں سے ایک اور مزید تفصیل بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایسا ہے تو علم بلاغت جو ہے وہ مرتبہ میں بلند ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ کسی بھی علم کے اعلیٰ یا ادنا ہونے کا جو مدار ہوتا ہے اس کے معلوم اور اس کی مقصد، اس کے غایت پر موقوف ہوتا ہے۔ تو علم بلاغت کا جو معلوم ہے وہ اعجاز قرآن ہے، چونکہ وہ اجل معلومات میں سے ہے اس لیے علم بلاغت بھی اجل علوم میں سے ہوگا۔ اسی طرح جو اس کی غایت ہے وہ یعنی تصدیق النبی یا تصدیق نبی جو سبب ہے دنیا و آخرت کی کامیابی کا، وہ بھی اجل غایات میں سے ہے، اجل مقاصد میں سے، اعلیٰ مقاصد میں سے۔ تو اس لیے جب اس علم کا مقصد اعلیٰ ہے تو گویا کہ علم بلاغت اجل علوم میں سے ہوگا۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے ای بھی کے ذریعے دلیل در دلیل دے کے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ معجز ہے، اس کا پتہ علم بلاغت کے ذریعے چلتا ہے۔ اور یہ قرآن کا معجز ہونا یہ بتاتا ہے کہ رسول اکرم پر وحی ہو رہی ہے اور رسول اکرم نبی ہے، گویا کہ تصدیق کا سبب ہے۔ جب تصدیق ہوگی رسول اکرم کی تو گویا کہ تمام دنیاوی اور سعادت اخروی سعادتوں کا مجموعہ ہے، یہ وسیلہ ہے اس کو پانے کا۔ تو گویا کہ اس علم بلاغت کے ذریعے جمیع سعادتیں حاصل ہو رہی ہیں رسول اکرم کی تصدیق کی وجہ سے، اور اس کی غایت بھی جو مقصد ہے وہ بھی اجل ہے۔ تو اس لیے ان دونوں کی وجہ سے اس کا معلوم بھی افضل ہے، اجل ہے، اس کی غایت بھی اجل ہے۔ تو ان دونوں کی وجہ سے علم بلاغت اجل ہے اور اشرف العلوم میں سے ہے۔ تو یہ تفصیلی دلیل تھی، اس لیے مصنف رحمہ اللہ نے اس کو بعد میں بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ماتن نے کہا یکشف عن وجوہ الاعجاز فی نظم القرآن استعارہ، کہ اسی کے ذریعے کھولے جاتے ہیں یا ہٹائے جاتے ہیں فی نظم القرآن، قرآن کے الفاظ کے جو وجوہ اعجاز ہیں، یعنی اعجاز کے جو پردے ہیں وہ ہٹائے جاتے ہیں، ان کی چہروں سے ہٹائے جاتے ہیں، استعارہ اس کے پردے۔ تفتزانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ای بہی یعرف، اسی علم کے ذریعے پہچانا جاتا ہے کہ قرآن معجز ہے۔ قرآن کیوں معجز ہے؟ لکونہ فی اعلیٰ مراتب البلاغت، کیونکہ یہ اعلیٰ مراتب بلاغت پر مشتمل ہے۔ اب یہ اعلیٰ مراتب بلاغت پہ کیسے مشتمل ہے؟ کہتے ہیں اشتمالہ علی الدقائق والاسرار، کیونکہ یہ مشتمل ہے ان دقائق اور اسرار پر، ان لطائف، ان نکات اور ان نقطے، ان باریکیوں پر الخارجتی عن طرق البشر، جو عن طرق البشر کی جو انسانی طاقت سے خارج ہے، جو انسانی طاقت کے بس کی بات ہی نہیں ہے اس طرح کی اعلیٰ بلاغت پر مشتمل کلام کرنا۔ تو جب یہ بات ثابت ہو رہی ہے تو وہذا وسیلۃ الی تصدیق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ پھر وسیلہ بن جائے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی تصدیق کا۔ کیسے بنے گا؟ ایسے بنے گا کہ جب آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ قرآن مجید فرقان حمید ایسا کلام ہے جو ایسے اعلیٰ مراتب بلاغت پر مشتمل ہے، جو انسانی کلام میں انسانی طاقت سے باہر ہے۔ جب انسانی طاقت سے باہر ہے تو گویا کہ وحی کے ذریعے انسانوں پر اتر رہا ہے، گویا کہ یہ خالق کا کلام ہے۔ جب خالق کا کلام ہے، وحی کے ذریعے اتر رہا ہے اور رسول اکرم پہ اتر رہا ہے، تو یہ اس طرح تصدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سبب بنے گا۔ جب وہذا وسیلۃ الی تصدیق النبی، تو اس سے پھر وسیلہ ہے، یہ سبب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے کا۔ اب جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کا سبب ہے تو کہتے ہیں وہ ہوا، اور یہ تصدیق نبی یعنی رسول اکرم کی تصدیق جو ہے وہ وسیلۃ الی الفوز بجمیع السعادات، یہ وسیلہ ہے تمام دنیاوی اور اخروی نعمتوں کے پانے کا، تمام دنیاوی اور اخروی نعمتوں کے حاصل کرنے کا۔ تو گویا کہ فیکون من اجل العلوم، اس تفصیل سے واضح ہو گیا کہ یہ اجل علوم میں سے ہے۔ کیوں اجل علوم میں سے کیوں ہے؟ لکونی معلوم ہی، کیونکہ جو اس کا معلوم ہے اعجاز قرآن
اور وغایتی، اور جو اس کا مقصود ہے یعنی تصدیق النبی یا جمیع سعادات کو حاصل کرنا، من اجل المعلومات والغایات، اجل معلومات اور غایات میں سے ہے۔ جب کسی علم کا معلوم اجل ہو تو وہ علم بھی اجل ہوگا، جب کسی علم کا مقصود اجل ہو تو وہ علم بھی اجل میں سے ہوگا۔ اس لیے شارح رحمہ اللہ نے اس کی یہ تفصیل بیان فرمائی ہے۔ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں ہم مزید آسانی کے لیے کہ جب قرآن کا معجز ہونا ثابت ہو گیا تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کا وسیلہ بنا۔ جب رسول اکرم کی تصدیق حاصل ہو گئی تو اب ہم پر ان کی اطاعت واجب ہو گئی۔ جب اطاعت واجب ہو گئی تو ہم لازمی سی بات ہے ان کے امر پر عمل کریں گے، نہیں جو منع عنہ چیزیں ہیں اس سے ہم رک جائیں گے، اور جب اس طرح عمل کریں گے تو ہمیں دنیاوی اور اخروی سعادات حاصل ہوں گی، اور یہ بہت ہی بڑی اجل مقصد ہے، بہت ہی بڑا اشرف مقصد ہے۔ تو یہ رسول اکرم کی اتباع سے ہمیں حاصل ہو رہی ہے، اور آپ کی اتباع بھی اجل ہوئی تو وہ جو آپ کی تصدیق سے حاصل ہوئی، اور وہ تصدیق جو ہے وہ قرآن کے معجز ہونے سے حاصل ہوئی، اور تو اس طرح قرآن کا معجز ہونا بھی اجل ہوا، قرآن کا معجز ہونا ثابت ہوا علم بلاغت سے، تو یہ علم بلاغت خود بھی اجل ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس علم کا معلوم اور جس علم کا مقصد اجل ہو وہ علم خود بھی اجل ہوتا ہے۔ تو یوں دعوے پہ دلیل کے طور پہ اس کو بیان کیا ہے تفتزانی رحمہ اللہ نے۔ اور آگے وتشبیہ وجوہ الاعجاز بالاشیاء المحتجبۃ تحت الاستعار استعارۃ، اس کی مزید وہ تقریر کر رہے ہیں، تھوڑی مشکل تقریر ہے یہ، اس لیے اس کو ہم اگلے سبق میں بیان کریں گے۔ مزید سمجھنے کے لیے اللہ توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔